حضرت مولانا اسامہ بن منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی ہن تواڈے سامنے جس شخصیت نو مخاطب ہون واسطے دعوت دین لگا واں انہاں تو بعد اپنی جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب الحمدللہ جناح کلونی چل پے نے وہ بھی پہنچ رہے نے ہن بلا تاخیر استاد العلماء شیخ الحدیث میرے محسن میرے مربی میرے مشفق میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی میں درخواست کراں گا کہ اپنے قیمتی الفاظ سانو ذکر کرو تاکہ اللہ تعالی سانو سننا اور تانوں سنانا جڑا نصیب کیتا ہے اللہ سن سنا کے سانو دنیا اور آخرت بہتر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ جن لوگوں کے خلاف جنگ کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لاتعداد ان گنت درود و سلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان رمضان المبارک کی رسم منانے کے آخری ایام گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مسلمان پوری دنیا میں رمضان المبارک کی رسم منانے کے آخری ایام گزار رہے ہیں۔ یہ جو رسم کا لفظ میں نے بولا ہے نا، یہ سوچ سمجھ کر بولا ہے۔ انشاءاللہ اس کی میں دلیل دوں گا، اور کچی بات کوئی نہیں انشاءاللہ ہوگی اللہ کے فضل سے۔ مسلمانوں نے اپنے بڑوں کو رمضان المبارک میں سحریاں کرتے ہوئے، افطاریاں کرتے ہوئے، تراویحاں پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، صدقات کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کی دیکھا دیکھی ماشاءاللہ ساری دنیا میں مسلمان یہ کام کر رہے ہیں آج بھی۔ اپنے بڑوں کو دیکھ کر یہ شب بیداریاں ہو رہی ہیں، راتیں جاگی جا رہی ہیں۔ یہ کوئی روزے، قیام، تلاوتیں، اعتکاف، سخاوتیں اور یہ شب بیداریاں میرے بھائیوں اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔
مسلمان اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے بڑوں نے یہ کام کیا ہے، بڑے بھی ایسے کرتے تھے تو ہم نے بھی ایسے کرنا ہے اپنے بڑوں کی طرح۔ آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ ایسے مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے جن کے آباء و اجداد انہوں نے کبھی روزہ بھی نہیں رکھا تھا، کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کبھی رات کو جاگ کر عبادت بھی نہیں کی تھی، کبھی رمضان میں قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور آج ان کی اولادیں، ان کی نسلیں ماشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چل رہی۔ رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نماز نہیں پڑھی، کسی رات قیام نہیں کیا امام کے ساتھ، اور کسی رات کو اللہ کی عبادت کے لیے جاگنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی سوچ اور تصور بھی نہیں۔ ہیں ایسے لوگ آپ کے علم میں کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ کیوں جی؟ بہت زیادہ ہیں، اور ایسے لوگ بھی آپ کو بہت سے نظر آئیں گے، ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے ہمارے معاشرے میں جنہوں نے رمضان کے علاوہ تو اپنے آباء و اجداد کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے نہیں دیکھا، کوئی نیکی کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن رمضان میں انہوں نے دیکھا کہ وہ قیام کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، تو ان کی اولادیں آج رمضان المبارک میں اپنے آباء و اجداد کی دیکھا دیکھی رمضان میں یہ کام کرتے ہیں، اور جو ہی رمضان ختم ہو جائے گا تو مسجدیں آدھی سے بھی کم رہ جائیں گی نمازیوں کے اعتبار سے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ دلیل ہے میرے بھائیوں اس بات کی کہ رمضان میں آئے اور رمضان کے بعد اگلے رمضان تک چھٹی لے لی پوری نمازوں کی، باجماعت کی نماز۔ رمضان میں قرآن کو دیکھا، کچھ نہ کچھ پڑھا، اور اگلے رمضان تک اس کو لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے ٹھپ کر رکھ دیا۔ رمضان میں کچھ 2-4 راتیں قیام کر لیا، کوئی رمضان کی پہلی راتیں، کوئی رمضان کی تاخیر راتیں، اور باقی ساری زندگی وہ پورے اگلے سال تک رمضان قیام سے بھی چھٹی۔ اگر یہ تمام لوگ اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر رب کی عبادت کے لیے کر رہے ہوتے تو کیا صرف رمضان میں ہوتا؟ اس لیے میں نے کہا کہ ساری دنیا میں مسلمان، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، میں آپ کو اللہ کی قسم نشانہ نہیں بنا رہا، میں ساری مسلمان امت کا رونا رونے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ نے اپنے آپ کو نہیں سمجھنا میرا مخاطب، ساری امت میری مخاطب ہے، مسلمان امت۔ آپ انشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں۔ آپ اپنے آرام کو، چین کو، سکون کو، گھر کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، یہ آپ کے اچھا ہونے کی انشاءاللہ دلیل ہے۔ آپ نہیں ہیں میرے نشانے پر، ساری امت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں پورے ملک میں، ہمارے پورے ملک میں، پاکستان میں 77 سال ہو گئے ہم رمضان منا رہے ہیں، رمضان کی رسم منا رہے ہیں۔ شیخ صاحب ہنس رہے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، رمضان کی رسم منا رہے ہیں 77 سالوں سے، عبادت نہیں کر رہے۔ ایک دوسری بڑی دلیل دینے لگا ہوں، ایک بندہ پاکستان میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جسے یہ علم نہ ہو کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹی قسم اٹھانا گناہ ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچنا جائز نہیں ہے۔
جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا بندہ ملے گا، آپ دکھائیں گے آپ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ جس کو ان باتوں کا پتہ نہیں؟ کیوں جی؟ سب کو پتہ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بچے کو اٹھا کے پوچھ لیتا ہوں، میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا، یہ بتائے گا بیٹا کھڑے ہو جاؤ، شاباش۔ بیٹا گالی گلوچ دینا اچھا کام ہے یا گندا؟ ہاں شاباش، بیٹھ جا، شاباش۔ یہ کسی نے نہیں اس بچے کو پڑھایا ہے، یہ بھی کہتا ہے گالی گلوچ گندا کام ہے۔ ہمارا بچہ اللہ کی قسم ان چیزوں کی گندگی کو، برائی کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کی تذلیل کرنا، اس کو پھنڈنا معاشرے میں تاکہ اس کی عزت لوگوں کی نظروں میں گڑ جائے، خراب ہو جائے، غیبت کہتے ہیں نا اس کو۔ اس کے حرام ہونے کو کون نہیں جانتا کہ غیبت حرام ہے؟ سب جانتے ہیں، کسی کو سمجھانے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، کسی پر جھوٹا الزام، بہتان لگا کر اس کی تذلیل کرنا، اس کی عزت خراب کرنا، اس کی پگڑی کو اچھالنا، ہر بندے کو پتہ ہے یہ غلط ہے، ان پڑھ بھی جانتا ہے کہ غلط ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ ایک بندے کی بات سن کر اس کو مسالہ لگا کے دوسرے کو سنانا، دوسرے کی سن کر اس کو سنانا، تاکہ دونوں میں کیا ہو جائے؟ لڑائی ہو جائے۔ چغلی کہتے ہیں اس کو، حرام ہے۔ اچھا صرف یہ نہیں میرے بھائیوں، توجہ کرنا، صرف یہ نہیں، ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، آپ نہیں دکھا سکتے مجھے، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ سودی لین دین، سودی کاروبار، سود حرام ہے۔ کوئی ہے ایسا بندہ جس کو نہیں علم؟ کیوں جی؟ سب کو علم ہے، سب جانتے ہیں رشوت حرام ہے، ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ کرپشن، خیانت، قومی خزانہ، لوگوں کا مال، لوگوں کا حق اپنی جیب میں ڈالنا، لوٹنا، کھانا، ہر بندے کو پتہ ہے یہ گندا کام ہے اور حرام ہے۔ ملاوٹ کرنا، دودھ میں پانی ڈالنا، ہاں، چائے کی پتی میں ملاوٹ کرنا، پیسی مرچوں میں ملاوٹ کرنا، پیسی ہلدی میں ملاوٹ کرنا، ہر شے میں ملاوٹ کرنا۔ کسی بچے سے پوچھو بیٹا آپ بتاؤ، شاباش، یہ دودھ میں پانی ڈالنا اچھا کام ہے یا گندا؟ ہاں گندا کام ہے، شاباش۔ یہ میں بچوں کو اس لیے کھڑا کر رہا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، ہمیں 77 سال ہو گئے رمضان کی رسم مناتے ہوئے، کیا یہ چند برائیاں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے یہ ہمارے ملک سے ختم ہو گئیں؟ ہماری قوم نے ان سے پرہیز کرنا شروع کر دیا؟ آپ کہتے ہیں ختم نہیں ہوئی۔ چلو میں پوچھتا ہوں، کیا یہ نافرمانیاں، یہ جرائم، یہ بغاوتیں، یہ سرکشیاں تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں 77 سالوں میں؟ ہاں کم بھی نہیں ہوئی۔ کم نہیں ہوئی کا مطلب ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں اور مسلسل زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ پتہ ہے سب کو یہ غلط ہے، لیکن ہر بندہ لگا ہوا ہے، کمر بستہ ہے۔ وہ ان سے پرہیز کرنے کے لیے، انہیں چھوڑنے کے لیے، ان سے رکنے کے لیے تیاری نہیں، تیاری نہیں۔ کسی کی چادر اور چار دیواری پامال کرنا کون نہیں جانتا گندا کام ہے؟ ہاں، کسی کا امن اور سلامتی سے جینے کا حق تلف کرنا، کسی کا آزادی سے جینے کا حق تلف کرنا، یہ کون نہیں جانتا یہ برے کام ہیں، گناہ ہیں، جرائم ہیں، حقوق العباد کو تلف کرنے والے کام ہیں۔ ہر بندے کو پتہ ہے یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو کسی کو اس کی سمجھ نہ ہو۔ سمجھ ہونے کے باوجود روزہ رکھوانے کا پروردگار کا مقصد ہمیں پورا مہینہ بھوکا پیاسا رکھ کے تنگ کرنا نہیں تھا۔ کیا تھا؟
ہمیں یہ ٹریننگ دی جا رہی تھی، تربیت کی جا رہی تھی ہماری پورا مہینہ کہ تم نے جن کاموں سے تمہارے مالک نے، تمہارے پروردگار نے، تمہارے پالن ہار نے، تمہارے خالق نے، جس کے تم بندے ہو، جس کے تم غلام ہو، اس مالک نے جن کاموں، جن چیزوں، جن باتوں سے روک دیا ہے، ہمیشہ کے لیے ان سے رکنے کی اپنی عادت بنا لو، تربیت لے لو۔ تمہاری ٹریننگ ہو جانی چاہیے کہ یہ سارے کام، جس طرح صبح سے لے کر شام تک پورا مہینہ کھانا پینا پاکیزہ حلال چیزیں چھوڑ دی، اس طرح تمہاری یہ برائیاں چھوڑنا تمہاری عادت بن جائے۔ اگر یہ سارے کام 77 سالوں کے روزے، تلاوتیں، قیام، سخاوتیں، عبادتیں، راتوں کو جاگنا، سارے کام ان ساری باتوں سے یہ کم نہیں ہوئے، ختم نہیں ہوئے، کم نہیں ہوئے، زیادہ ہوئے، تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں، ہم نے عبادت نہیں کی، ہم نے رسم بنائی ہے۔ 77 سالوں سے ہم رسم بنا رہے ہیں، رمضان کی عبادت نہیں کر رہے۔ عبادت کا مطلب تھا جن کاموں کا رب نے حکم دیا وہ کرنا عبادت ہے، جس کام سے روکا اس کام سے رکنا عبادت ہے رب کی۔ جن کاموں کا حکم دیا ہم مسلمان کرنے کے لیے تیار نہیں، جن سے روکا ہم رکنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ میں کیسے مانوں عبادت کر رہے ہیں؟ یہ تو رسم ادا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا غور کرنا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا رمضان تھا، اللہ کے نبی کی زندگی کا پہلا رمضان تھا۔ سن 2 ہجری میں اللہ نے رمضان المبارک کے روزے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیے، آپ کی امت پر۔ سن 2 ہجری میں پہلا رمضان تھا آپ کی زندگی کا۔ مکے میں 13 سال مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت کیا اور صبر کیا، کیونکہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم دے رکھا تھا، رب نے صبر کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ہجرت ہو گئی، خوشی سے ہجرت نہیں کی، مجبوراً مکہ چھوڑنا پڑا، مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ ہجرت کے بعد بھی ظالموں نے چین سے جینے کا حق مسلمانوں کو نہیں دیا، تو اللہ نے یہ آیت اتاری، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ حج کی 39 نمبر آیت ہے، توجہ کرنا میرے بھائیو۔ اللہ نے کہا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن لوگوں کے خلاف 13 سال مکے میں اور 1 سال ہجرت کے بعد بھی جنگ کو روکا نہیں گیا، جنگ لڑی گئی ہے، انہیں اب صبر کا حکم ختم کر کے ہاتھ چلانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ مظلوم ہے، اب ان کو ہاتھ چلانے کی اجازت ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خاتم النبیین رحمت للعالمین کی 14 سالوں کی دن رات کی محنت کا نچوڑ، خلاصہ امام الانبیاء کی محنت کا، 313 لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے رمضان کے اندر مدینے سے لے کر 150 کلومیٹر دور جا پہنچے۔ مدینے سے کہاں لے گئے؟ 150 کلومیٹر دور۔ دعوت افطار پر نہیں گئے تھے، سحری کی دعوت کھانے نہیں گئے تھے، کسی دنیا کے مفاد کے حصول کے لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں کوئی دنیا کا مفاد ملنے والا تھا، اس لیے گئے تھے کہ مالک نے ظلم کے خاتمے کے لیے مکے کے وہ مظلوم جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ہجرت کرنے سے عاجز تھے، اور مشرکین مکہ ان پر ظلم و ستم کی چکی چلا رہے تھے، ان کی قوت کو توڑنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 14 سالوں کی محنت کا خلاصہ اور نچوڑ لے کر بدر میں پہنچ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کس حالت میں پہنچے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تیسرا گھوڑا ان کے پاس نہیں تھا۔
2 گھوڑے تھے صرف. ان کے پاس بہت کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھے, پہننے کے لیے پورا کپڑا لباس نہیں تھا, ان کے بیوی بچوں کے لیے گھر میں کھانے کے لیے راشن نہیں تھا, ان کے اپنے پاس راشن نہیں تھا, اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا. حکم تھا رب کا ہاتھ چلانے کا. نہیں دیکھا یہ رمضان ہے, روزوں کا عبادت کا موسم ہے, ہم نے قیام کرنا ہے, ہم نے روزے رکھنے, ہم نے سحریاں کرنی ہیں, افطاریاں کرنی ہیں, ہم نے تلاوت کرنی ہے, تو ہم اتنا لمبا سفر کر کے وہ بھی نہتے کمزور اتنے بڑے دشمن سے ٹکرانے کے لیے جائیں؟ حکم تھا رب کا, چلے گئے. پہلا رمضان نہیں میرے بھائیوں, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس کے بعد سارے کے سارے رمضان خطرات انگیج کرتے ہوئے گزر گئے. سارے رمضان خطرات انگیج کرتے ہوئے گزر گئے. صرف رمضان نہیں, آپ کی پوری مدنی زندگی خطرات میں گزر گئی. توجہ کرنا, پوری مدنی زندگی. احد میں سر پھٹا, رخسار پھٹے, دان ٹوٹا, لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 70 صحابہ کٹے آپ کے. خطرات, ساری زندگی خطرات سے ہٹی پڑی. مدینہ طیبہ میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک مسلمان بچی قتل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی مدینے میں بچی قتل ہوئی ہے. بچی کے پاس آئے, اس کے آخری سانس چل رہے ہیں, جان نکل رہی ہے, بچی کی آخری سانس ہیں. اس سے پوچھا تجھے کس نے مارا ہے؟ اس کی زبان ہی نہیں ہل رہی, سر کچلا ہوا ہے, زبان کیسے چلے, ختم ہو گئی. اس کے سامنے نام لیا گیا, فلاں نے قتل کیا ہے, فلاں نے مارا ہے, فلاں نے مارا ہے, فلاں نے مارا ہے. کچھ نام لیے, ایک یہودی کا نام آیا تو اس نے ایسے سر ہلا دیا, ایسے کیا, ختم ہو گئی, وہ بچی قتل ہو گئی. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اس یہودی کو پکڑ کر گرفتار کر کے لاؤ. یہودی کو پکڑا گیا, اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا گیا. توجہ کرنا میرے بھائیوں, اہلاً و سہلاً و مرحبا. عزیز بھائیو, یہودی کو پکڑ کے لایا گیا, جرم ثابت ہو گیا امام الانبیاء کے سامنے. اس یہودی نے اعتراف بھی کر لیا. صحیح بخاری کے کا خلاصہ سنا رہا ہوں حدیث کا. اس نے اعتراف کر لیا. حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس یہودی کے سر کو پتھر پہ رکھو, جیسے اس نے بچی کا سر کچلا, دوسرا پتھر مار کے اس کا سر کچل دو, قتل کر دو اسے. اس یہودی کا سر اللہ کے نبی کے حکم سے کچل دیا گیا, قتل کر دیا گیا یہودی کو. ایک مسلمان بچی کے قتل کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا, اور لیا بھی کیس حالت میں؟ یہودی مدینے میں طاقتور تھے اور مسلمان کیا تھے؟ کمزور تھے. وہ دیر سے آباد تھے, مسلمان تو ابھی ہجرت کر کے آئے تھے. نہیں پرواہ کی کہ ہم یہودیوں کا بندہ ماریں گے, وہ پتہ نہیں آگے سے کیا نقصان کریں گے. کہا اللہ کا حکم ہے, ہاتھ چلانے کا, بدلہ لینے کا, لیا بدلہ. میرا سوال ہے آپ سے, پچھلے 7 اکتوبر سے ایک یہ 7 اکتوبر گزرا ہے کہ اس سے پچھلا 7 اکتوبر فلسطین غزہ کی سرزمین پر 60,000 کے لگ بھگ مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اعضا کر کے ان کے اس زمین پر بکھیر دیے گئے. 60,000 بچے, بوڑھے, بچیاں, عورتیں, معصوم, ان کے چیتھڑے اڑا دیے گئے. ماشاءاللہ صدیوں سے روزے رکھنے والے, صدیوں سے راتوں کا قیام کرنے والے,
صدیوں سے قرآن کی تلاوت کرنے والے مسلمان دنیا میں، صدیوں سے راتوں کو، رمضان کی تاک راتوں کو جاگ کر عبادتیں کرنے والے، صدیوں سے نمازیں پڑھنے والے، صدیوں سے اذانیں دینے والے، 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان، 5 درجن کے قریب مسلمانوں کی حکومتیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کسی ایک مظلوم فلسطینی غزہ کے مظلوم مقتول کا ان مسلمانوں نے بدلہ لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایک قتل ہو گئی تھی بچی، آپ نے اس کا بدلہ لیا، ادھر 60,000 قتل ہو گئے اور کسی ایک کا بدلہ نہیں لیا۔ اچھا بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، نہیں لیا۔ میں کہتا ہوں ان 5 درجن حکومتوں میں سے کسی ایک حکومت نے بدلہ لینے کا اللہ کی قسم سوچا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، لینا تو دور کی بات ہے۔ اچھا بدلہ لینے کا سوچنا بھی بات دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں اس درندگی پر جو 1.5 سال سے، اس بربریت پر جو یہودیوں نے فلسطینی انبیاء کی سرزمین کے مسلمانوں پر برپا کی ہوئی ہے، اس درندگی پر 5 درجن مسلمان حکومتوں میں سے کسی ایک حکومت نے ایک جملہ بھی مذمت کا بولا اس درندگی پر یہودیوں کے خلاف؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان، ہم 77 سال سے اور ساری دنیا میں بسنے والے مسلمان وہ صدیوں سے رمضان المبارک کی رسم منا رہے ہیں، عبادت کوئی نہیں ہو رہی، رسم منائی جا رہی ہے رمضان کی۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم ماننا عبادت تھی کہ نہیں؟ تو یہ عبادت کی مسلمانوں نے؟ اس لیے میں نے کہا جو رب کا حکم ہے اس کا پاس نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، صرف ہم اپنے بڑوں کو جو کرتے دیکھتے آ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، رسم ادا کر رہے ہیں، عبادت نہیں ہو رہی۔ پھر غور کریں، دوبارہ غور کریں، ایک اور بڑی دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ صدیوں سے ماشاءاللہ مسلمان روزے رکھتے آ رہے ہیں، صدیوں سے تلاوتیں ہو رہی ہیں، قیام ہو رہے ہیں، تاک راتوں کی عبادتیں جاگ جاگ کے لوگ کر رہے ہیں، صدیوں سے چل رہے ہیں مسلمانوں میں۔ ان صدیوں کی ان عبادتوں نے، ناراض نہیں ہونا، ان صدیوں کی عبادتوں نے کیا ہمیں ورلڈ بینک سے، IMF سے، UN سے، سلامتی کونسل کے مشٹنڈوں سے، امریکہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد بدماش کی غلامی سے، کیا ان عبادتوں نے ہمیں آزادی دلوا دی؟ یار 2 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان، 2 ارب کی عبادتیں صدیوں سے چل رہی ہیں، ہمیں ان چند دنیا کے گنڈے، بدماشوں، درندوں، ان کی غلامی سے آزادی نہیں دلوا سکیں۔ یہ اتنی بے جان، اتنی مردہ عبادتیں ہیں جو ہمیں چند بدماشوں نے اس سے نہیں چھڑا سکیں۔ دیانتداری سے بتائیں، یہ لولی لنگڑی عبادتیں مجھے اور آپ کو رب کی جہنم سے آزاد کروائیں گی؟ ان میں تو اتنی طاقت نہیں، چند بدماشوں سے چھڑا دیں، وہ رب کی اتنی بڑی جہنم سے کیا مجھے اور آپ کو کیا آزاد کروائیں گی؟ ہم بڑے خوش ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، گناہ بخشے جائیں گے، گناہ بخشش کا مہینہ ہے، کفارہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا کفارہ ہے، پیارے پیغمبر نے کہا روزے سے، قیام سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہر دن ہر رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے رمضان کے۔ شک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، لیکن میرے بھائیوں یہ گناہ کن کے بخشے جاتے ہیں؟ یہ جہنم سے آزادی کن روزے داروں کو، کن قیام کرنے والوں کو، کن لیلۃ القدر کی رات جاگ کر عبادت کرنے والے کن کو ملتی ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا، ہم نے بلا دی ہے، اللہ کے نبی نے بتایا تھا، ہم نے اس کو بلا دی ہے۔
ایک صرف اشارہ کرتا ہوں، اللہ اکبر. آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، سب بھائیوں کو انشاءاللہ یہ لفظ یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، سنتے ہیں نا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، گناہ اس کے معاف ہونے جس نے ایمان کے ساتھ روزے رکھے، ایمان کے ساتھ. اور میرے بھائیوں، اگر میں اسلام کو اللہ کا سچا دین سمجھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، تو ایمان والا بن جاؤں گا اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر؟ ہاں، اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر ایمان جھوٹا ہے، ایمان صحیح نہیں ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے اپنی رب ہونے کی قسم، جب تک یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، فیصلے کو، حکم کو سن کر کھلے دل کھلے سینے سے تسلیم نہیں کرتے، یہ ایمان والے نہیں ہیں. قسم اٹھا کے کہا اللہ نے. وہ کہتے تھے آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا، ہمارا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اطاعت کرنے والے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ جب ان کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان آتا ہے، کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہی نہیں. نبی کی اتباع ان کی زندگیوں میں خالی، اتباع سے خالی ان کی زندگیاں، محمد الرسول اللہ کی اتباع سے. ایسے لوگ نہیں ایمان والے ہو سکتے. ان تطیعوہ تہتدوا، اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، نہیں کرو گے تو ہدایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کی اطاعت کے بغیر گمراہی ہے، ہدایت ہے ہی نہیں. دیکھیں پھر میں اشارہ کر رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محترم بھائیوں، اس آیت کے اترنے کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی 39 نمبر آیت سورہ حج کی، ساری مدنی زندگی آپ کی جہاد اور قتال کے میدانوں میں ظلم کے خاتمے کے لیے ہاتھ چلاتے ہوئے، مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے، اللہ کی زمین پر امن سلامتی کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ساری زندگی ہاتھ چلاتے، خطرات انگیج کرتے ہوئے گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج 2 ارب مسلمان امت ماشاءاللہ، 5 درجن حکومتیں محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہیں. ہاں، پھر اللہ کے ہاں ایمان والے بن گئے. رب کا قرآن غلط ہو جائے گا جو قسم اٹھا کے کہا. اللہ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین وما اولئک بالمؤمنین فلا وربک لا یؤمنون. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ یہودیوں کو نہیں کہا جا رہا، عیسائیوں کو نہیں کہا جا رہا، یہ ان کو کہا جا رہا جو کلمہ پڑھتے تھے، جو مومن مسلمان کہلاتے تھے. آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا کا، آمنا باللہ و بالیوم الآخر کے دعوے دار تھے. اتباع نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قرآن میں صاف لکھا ہے، 15 نمبر آیت ہے میرے بھائیو سورہ حجرات کی 15 نمبر آیت. اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک شبے کا شکار نہیں ہوئے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک ہم الصادقون، اللہ کہتے ہیں سچے صرف یہ ہیں جو اللہ پر رسول پر ایمان لا کر شک شبے سے پاک ہو کر اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. ناراض نہیں ہونا. 2 ارب مسلمان امت
صدیوں سے روزے، صدیوں سے قیام، صدیوں سے تلاوتیں، صدیوں سے اذانیں، صدیوں سے مسجدیں، صدیوں سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ 2 ارب مسلمان امت آج یاد کرنے والے مال اور جان کے ساتھ کتنے؟ کوئی نہیں ملتے، نظر ہی نہیں آتے، نظر ہی نہیں آتے یاد کرنے والے مسلمان امت میں۔ اور اللہ کہتے ہیں جو کرتے ہیں وہ سچے ہیں، جو نہیں کرتے وہ سچے ہیں، ان کا ایمان صحیح نہیں، سچے ہے ہی نہیں وہ ایمان میں۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیں میرے بھائیوں، فلسطین میں 2 ارب مسلمان امت نے تماشا دیکھا ہے، تماشا آج تک 1.5 سال میں کیا دیکھا ہے؟ تماشائی بن کے تماشا دیکھا، کوئی کردار ادا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب پچھلے 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا فلسطین پر، غزہ پر، تو کافر اور یہ مسلمان حکومتیں ان کا کیا گمان تھا، کیا تصور تھا، کیا سوچ تھی ان کی سب کی سوچ یہ تھی کہ یہ زیادہ سے زیادہ 2-4 دن میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ لگا ہفتے کے دن ہفتے تک ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور واقعتاً نظر بھی ایسے ہی آتا تھا، نظر بھی ایسے ہی آتا تھا۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی دنیا کی طاقت حکومت ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے پیچھے امریکہ بھی، برطانیہ بھی، پورا یورپ بھی کھڑا تھا۔ لگتا ایسا ہی تھا کہ چند دنوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ 1.25 سال اللہ کی قسم انہوں نے قربانیوں پر قربانیاں پیش کی، قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کیا۔ 70,000 لوگ شہید کروا لیے، اپنے مسجدیں اور گھر کھنڈر بنوا لیے، لیکن وہ یہودیوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب رب نے دیکھا نا کہ یہ تو سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ہٹتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے ان کی مدد آسمانوں سے نازل کر دی۔ 1.25 سال بعد وہ 1 ہفتے میں ان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی مشن لے کر آنے والے 1.25 سال بعد اللہ کی قسم جنگ بندی کا کشکول اٹھا کر ان مجاہدین سے جنگ بندی کی بھیک مانگنے کے لیے چل پڑے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں بھی ثبوت دیتا ہوں، جنگ بندی کی بھیک مانگنے کے لیے آئے یہودی۔ کیوں جنگ بندی کی بھیک مانگنے کے لیے آئے بلا؟ ہاں، اسرائیل کی تاریخ میں میرے بھائیوں اتنے یہودی قتل اللہ کی قسم کبھی نہیں ہوئے جتنے اس 1.25 سال کی جنگ میں یہودی قتل ہوئے۔ اسرائیل کی تاریخ میں اتنے قتل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اتنی ہلاکتیں اپنے سورماؤں کی دیکھی تھی، اس سے پہلے تاریخ میں انہوں نے اتنی ہلاکتیں نہیں دیکھی۔ اور یہودی مرنا پسند ہیں، ان کو مرنا گوارا، وہ جینے پر بڑے حریص ہیں۔ قرآن میں لکھا رب نے لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اور قرآن پڑھنے والے مسلمانوں، آپ ضرور بھی ضرور ان یہودیوں کو پاؤ گے، یہ زندگی پر ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں زندہ رہنے پر۔ ان کا تو آخرت پر ایمان ہے، یہودیوں کا، مشرکوں کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ جتنے وہ حریص ہیں زندہ رہنے پر، اس سے بھی زیادہ یہ حریص ہیں یہودی۔ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، اللہ کہتا ہر یہودی چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر ملے، وہ نہیں مرنا چاہتا، 1000 سال جینا چاہتا ہے۔ جو 1000 سال جینا چاہتے ہوں بدبخت، وہ لاشوں کو دیکھ کر اللہ کی قسم میدانوں میں ٹھہر نہیں سکتے، وہ نہیں ٹھہر سکتے۔ اس لیے وہ کشکول اٹھا کے جنگ بندی کی بھیک مانگنے کے لیے مجاہدین کے پاس، ان کمزوروں کے پاس آئے، اور پھر جنگ بندی کا معاہدہ لکھا گیا، اور مجاہدین کی اپنی پسند کی شرطوں پر لکھا گیا۔ کن کی شرطوں پر لکھا گیا؟ مجاہدین کی اپنی شرطوں پر لکھا گیا۔ ایک حوالہ دیتا ہوں صرف، میرے بھائیوں، رمضان سے 2 دن پہلے
یا 3 دن پہلے اس جنگ بندی کے معاہدے کے تحت جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے. رمضان سے 2-3 دن پہلے اس جنگ بندی کے معاہدے کے تحت جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے, اور یہ تبادلہ ساری دنیا کو دکھایا کیمرے نے, ساری دنیا نے دیکھا ہے. مجاہدین 10 یہودی فوجیوں کو چھوڑ رہے ہیں. کتنے یہودیوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ 10 کو, اور ان کے بدلے میں 400 فلسطینی چھڑا رہے ہیں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے 10 کے بدلے میں کتنے چھڑائے جا رہے ہیں. اگر جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو تو 10 کے بدلے میں کتنے ہونے چاہیے تھے؟ 10. برابر کی قوتیں جو ہوتی ہیں وہ تو ایسا ہی کرتی ہیں نا کہ تم اتنے چھوڑو گے تو ہم بھی اتنے چھوڑیں گے. انہوں نے کہا ہم تمہارے 10 چھوڑیں گے, تم ہمارے 400 چھوڑو گے. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. کس کی شرط پر, کن کی شرائط پر یہ معاہدہ ہوا تھا؟ جب ساری دنیا نے یہ دیکھا نا کہ 10 یہودیوں کے بدلے میں 400 چھوٹے, اللہ کی قسم ساری دنیا کے کفر نے لعنتیں بھیجی اسرائیل پر کہ تو نے ہمیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں. ہم تیرے ساتھ تھے, ہم تیرے مددگار تھے, تو نے 10 کے بدلے میں 400 چھوڑے مسلمان. یہ چل پڑا مذاکرات کے لیے لعنتوں کو سن کر. کہتا اب دوبارہ مذاکرات کرو ہم سے, ہم جنگ بندی پر قائم ہیں, تبادلے ہوں گے, ان شروط پر چلیں گے, لیکن کیمرے کے سامنے نہیں ہوں گے, کیونکہ اس سے دنیا میں کھے بڑی اڑتی ہے, ہر بندے کو پتا چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہوگا کیمرے. انہوں نے کہا ہم نے کیمرے کے سامنے کرنا ہے, ہم نے چھپ کر نہیں کرنا, کیونکہ یہ چھپ کر معاہدے میں لکھا ہی نہیں, سرے عام کرنا ہے. یہاں ڈیڈ لاک پیدا ہوا, اور یہودیوں نے دوبارہ معاہدہ توڑ کے رمضان کے اسی رمضان کے اندر اللہ کی قسم دوبارہ معاہدہ توڑ کے فلسطین پر حملہ کر دیا, غزہ پر والوں پر حملہ کر دیا. اور آج وہ حملہ جاری ہے, آج حملہ جاری ہے. 1000 کے قریب مسلمان اس دوبارہ معاہدہ توڑ کر حملہ کرنے کے بعد شہید ہو چکے ہیں. وہ پھر بھی جھکنے کے لیے تیار. آخر انشاءاللہ انہیں یہودیوں نہیں جھکنا ہے. مسلمان موت سے محبت کرتے ہیں. پیدا کرنے والے کی قسم ہے مسلمانوں کے لیے موت خسارہ, گھاٹا, نقصان والی چیز ہے ہی نہیں. مرنا تو ہر ایک نے ہے, اور مرنے کا ایک وقت بھی مقرر ہے. اور وہ رب نے زمینوں آسمانوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جب قلم کو بنایا تھا اس وقت کا لکھا ہوا ہے. اس میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں ہوئی, نہ ہو سکتا ہے, نہ کوئی کر سکتا ہے. مرنا ہر ایک نے ہے. اگر موت آ جائے شہادت کی اور یہودیوں کے ہاتھوں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, تو میرے بھائیوں اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے دنیا میں. اگر وہ نہ لڑتے تو پھر انہوں نے زندہ رہنا تھا. ہاں, ان کی زندگیاں اتنی تھی. یہ تو رب نے ان کو اعزاز دی ہے. مسلمان کا اعزاز ہے وہ شہادت کو اپنا نقصان نہیں سمجھتا. اللہ نے کہا ہل تربصون بنا الا احدى الحسنيين, اور کافرو تم ہمارے متعلق 2 اچھائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو. ایک شہادت ہے اور دوسری فتح ہے. ہمارے لیے دونوں ہی اچھائیاں, اس میں نقصان ہمارا ہی نہیں کسی میں. شہید ہو جائے تب بھی کامیاب, فتح مل جائے تب بھی کامیاب, نقصان ہے نہیں ہمارا اس میں. اور ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. ان کو یقین ہے اس بات پر کہ آخرت میں ہمارے لیے جہنم ہے. رب کی لعنت ہے آخرت میں ہم پر جہنم ہے. اور دنیا کی زندگی بھی برباد کروائیں ان مجاہدوں کے ہاتھوں, آخرت میں جہنم میں جائیں تو ہمیں کتنے نفلوں کا فائدہ ہے. نہیں وہ ٹھہر سکتے مسلمانوں کے آگے. وقت آ رہا ہے, اللہ کے نبی کا یہ فرمان انشاءاللہ سچ ہو کے رہے گا. مسلمانوں کو نہیں یقین, اللہ کی قسم یہودیوں کو ہم سے 1000 گنا زیادہ یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے صداقت پر. اللہ کے نبی نے کہا تھا او مسلمانوں ایک وقت آئے گا مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے, اور یہودی درختوں کے پیچھے, پتھروں کے پیچھے, اونٹوں کے پیچھے چھپیں گے, اور ہر اونٹ, ہر پتھر, ہر درخت مسلمان کو کہے گا تعال یا مسلم ھذا یہودی خلفی فاقتلہ. مسلمان ادھر آ, یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, آپ پھڑکا کھوپڑی اڑا اس خبیث کی. درخت بھی بولیں گے, پتھر بھی بولیں گے, اوٹیں بھی بولیں گی. صرف پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک درخت نہیں بولے گا جس کو برگد کہتے ہیں. اور آج دنیا میں کسی سے پوچھ لو, اسرائیل پورے میں ہر جگہ پر برگد کے درخت کی کاشت ہو رہی ہے. وہ برگد کا درخت کاشت کر رہے ہیں اسرائیل میں. کیوں کر رہے ہیں؟
ان کو پتہ ہے محمد کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، وہ لفظ غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی قسم اتنا یقین ہے یہودیوں کو، وہ سمجھتے ہیں ہمیں اگر کوئی مسلمان کے قتل سے پناہ دے سکتا ہے تو یہ برگت کا درخت ہے، جتنے کاشت کر سکتے ہو کرو، یہی بچائے گا، اور کوئی شے ہمیں پناہ نہیں دے گی، کوئی نہیں بچائے گی۔ کیا اتنا یقین جتنا یہودیوں کو ہے مسلمانوں کو بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر؟ میرے بھائیوں، ہم نے 5 درجن حکومتوں نے، 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں نے اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عام پر تماشائی بن کے تماشا دیکھتے رہے۔ لیکن یاد رکھیں، کل رب کی عدالت میں مجھے اور آپ سب کو جواب دینا پڑے گا اس خاموشی پر، اس خاموشی پر جواب دینا پڑے گا، اس بے حسی کا جواب دینا پڑے گا۔ 5 درجن حکومتیں نہ ٹنڈی ہیں، نہ لولی ہیں، نہ اندھی ہیں، نہ اپاہج ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہی ہیں۔ جواب دینا پڑے گا۔ یہ کس لیے دی تھی طاقتیں رب نے؟ اپنوں کی ٹانگیں چیرنے کے لیے؟ اپنوں کی چادر 4 دیواری پامال کرنے کے لیے؟ جو احتجاج کرنے کے لیے ان یہودیوں کے خلاف پاکستان میں اٹھے، اس پر ڈنڈے برسانے کے لیے، اس پر جھوٹے مقدمے کر کے اس کو جیلوں میں دھونسنے کے لیے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مدنی زندگی جہادوں کے تال میں گزرتی ہے، سارے رمضان جہادوں کے تال میں گزرتے ہیں، تو یہ ہے عبادت۔ یہ کیا ہے؟ عبادت۔ اور ہم تماشا ہی دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسم ادا کر رہے ہیں، عبادت کوئی نہیں ہو رہی۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا میٹھی میٹھی ہپ اور کوڑی کوڑی تو جو پسند آئے وہ کر لو، جو نہ پسند آئے اس کو گڈیلا لگا دو۔ صحابہ نے، رسول اللہ نے عبادت کی، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اللہ نے ان کو دنیا کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ روم اور ایران، کیسر و کسرا، اس وقت کے امریکہ جیسی سپر پاور ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ان نہتے مہاجروں، بے کسوں، بے بسوں کو اپنی زندگیوں کا خراج دینے پر مجبور ہو گئے۔ دیا کہ نہیں؟ ہاں، انہوں نے عبادت کی تھی، ہم رسمیں مناتے ہیں، وہ عبادت کرتے تھے۔ اور جو عبادت کرتا تھا اللہ نے کفر سے بھی آزادی دی اور جہنم سے بھی آزادی کے سرٹیفکیٹ دیے کہ نہیں؟ کہا رب نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ان کو ملتی ہیں جہنم سے آزادیاں جو عبادت کرتے ہیں، ان کو نہیں ملتی جو لولی لنگڑی عبادتیں کر کے سمجھتے ہیں ہم نے جناب رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے میں منت کرتا ہوں آپ لوگوں کی، منت میں نے تھوڑا سا رونا رو لیا امت کا، آپ لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ منت کرتا ہوں، میں منوا نہیں سکتا، میرے پاس منوانے کا اختیار اور اتھارٹی نہیں ہے۔ منت کر سکتا ہوں یا میں اللہ سے دعا مانگ سکتا ہوں، یا اللہ میرے ان بھائیوں بزرگوں کے دل نرم کر دے، یا اللہ سب کے سینے کھول دے، یا اللہ ہمارے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہے، یا اللہ تو ہمارے سب کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ آپ دیانتداری سے بتائیں، کیا روزے اور رمضان کی عبادتوں کے مقاصد کو پانے میں 77 سالوں میں آج تک ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ ہاں، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوتاہی ہوئی کہ نہیں آپ لوگوں سے؟ ہاں، نہیں ہوئی؟ ہاں یار بتا دو، کچھ تو بتا دو۔ ہاں، ہوئی ہے؟ معمولی سی کوتاہی ہوئی ہے نا، یا بہت زیادہ ہوئی ہے؟
بہت زیادہ ہوئی. جو بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے نا، یہ پکی اور سچی توبہ کا حصہ ہے غلطی کا اعتراف کرنا. بندہ اعتراف نہ کرے تو اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرتا. اللہ کی قسم نہیں توبہ قبول ہوتی. وہ اعتراف ہی نہیں کیا، اس نے مانا ہی نہیں کہ میں نے غلطی کی ہے. میں آپ سے زبردستی منوا رہا ہوں کہ کہہ دو ہو گئی کوتاہی، آپ کہتے ہیں چلو مولوی صاحب آپ کہتے ہیں تو ہم کہہ دیتے کوتاہی، ورنہ ہوئی کوئی نہیں ہے ہم سے. ہم تو آب زمزم سے نہائے ہوئے بڑے پاک صاف ہیں، ہم سے کہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں؟ وہ تو صحابہ سے ہوتی تھی کوتاہیاں، ہم سے کوتاہیاں ہو کلا. اللہ اکبر. کوتاہیاں ہوئی، مانتے ہیں کہ نہیں؟ میرے کہنے پر مانتے ہیں یا حقیقت میں مانتے ہیں؟ حقیقت میں مانتے ہیں. اچھا پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، گالی گلوچ دینا، بہتان الزام لگانا، اور یہ سودی کاروبار کرنا، یہ ملاوٹ کرنا، یہ کم تولنا، یہ دھوکہ دینا، یہ چوری کرنا، یہ لوگوں کی چادر چار دیواری پامال کرنا، یہ ساری برائیاں یہ مرتے دم تک ایسے ہی چلتی رہنی چاہیے یا ختم ہونی چاہیے ہماری زندگیوں سے؟ ہاں ختم ہونی چاہیے نا. بس میری یہ منت ہے، ختم کر دیں. زندگی کا پتہ نہیں ہے ملک الموت نے کب میرے پاس اور آپ کے پاس آ جانا ہے. یہ پھوک کب ہمارے اندر سے نکل جانی ہے. پھوک نکل گئی تو میں اور آپ شے کے ہیں، پھر کسی نے ہمیں اپنے گھر میں رکھنا ہے. اللہ کی قسم ہمارے بچوں نے نہیں رکھنا ہمیں اپنے گھر میں، انہوں نے اٹھا کر قبر میں ڈال کے منو مٹی ڈال کے سب نے واپس آ جانا ہے. ہم چیز کیا ہیں؟ کوتاہی ہوئی ہے، انسان سے ہوتی ہے کوتاہی، انسان غلطی کا پتلا ہے. جب غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو مان کر اس کو چھوڑنے کا عزم کرنا چاہیے. یہ رمضان جا رہا ہے، بڑے رمضان ضائع ہو گئے ہماری زندگیوں کے، یہ رمضان بھی جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں یہ رمضان ہمارا ضائع نہ ہو. اس رمضان میں واقعتاً رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دے. تو میرے بھائیوں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ان برائیوں سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچانے اور پرہیز کرنے کا وعدہ ہو گیا اللہ سے. پوری سر توڑ کوشش کریں گے، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ادا کرنے میں بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ ہاں بہت ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے. میں اشارہ کر دیتا ہوں، 5 وقت کی با جماعت نماز میں ہم سب سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں. اللہ مسلمانوں کا صرف رمضان میں رب نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے رب ہے. ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی نہیں بات کر رہا، مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں. میں نے یہ کہا مسلمان امت اللہ کی قسم اللہ کو رب دل سے مانتی نہیں ہے. ان کا رب کون ہے؟ ان کا اپنا نفس، خواہشات. رب کا حکم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. جو خواہش ہوتی ہے اس پر مرتے دم تک آخری حد تک اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہے ایسا کہ نہیں؟ ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ. اللہ کہتے ہیں آپ کو بڑے دنیا میں لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے. جو خواہشات کے بندے ہیں رب کے بندے. آج جو شیطان جکڑا ہوا تھا، جنہوں نے روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، شیطان نے تو ان کو نہیں روکا. کس نے روکا ہے؟ خواہشات نے. انہوں نے اپنی خواہشات کو رب مانا ہے، اس کی عبادت کی ہے، رب کی نہیں کی. اور جو رمضان کے بعد چھوڑ دیں گے سارا کچھ، نمازیں بھی چھوڑ دیں گے، اور جو تھوڑے بہت برائیوں سے بچے تھے ان برائیوں سے بھی بچنے سے، پرہیز کرنے سے دور ہٹ جائیں گے. تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ اپنے اللہ کو رب مانا یا خواہش کو رب مانا ہے؟ تو میری گزارش ہے عزم کریں اللہ سے، شاید یہی رات ہمارے لیے جہنم سے آزادی کی رات رب بنا دے. عزم کریں، پختہ وعدہ کریں اللہ سے کہ کچھ ہو جائے با جماعت نماز انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنی جب تک ہوش و حواس اور عقل کام کر رہی ہے. اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں انشاءاللہ جہاد بھی کرنا ہے، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا. جتنا ہمارے بس میں ہے، اختیار میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں ہم اس کے مکلف ہیں، اتنا ہم کریں گے، باقی اگلا کام ہمارا رب کر دے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.